बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हों या ना हों, लेकिन मैं तो जनाब शहरयार आफरीदी साहब जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं कौमी असम्बली के, उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के एक अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिला दी। शहरयार आफरीदी साहब के बकौल वो कश्मीर का केस लड़ने के लिए अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन जिस दिन वो अमेरिका पहुँचे तो वो कैमरे के साथ मैनहट्टन की सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू की। बड़े बड़े लोग जो फिलॉसफीज और थ्योरीज देते हैं, रियलिटी को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते कि जाओ अमेरिका के पॉश एरियाज में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह सिसक रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है, अमरीकी निज़ाम क्या है, वहाँ लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ सोशल सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, ये जिन लोगों की तरह शहरयार आफरीदी साहब ने इशारा किया है, क्या वो न्यूयॉर्क के सिवा दूसरे शहरों में भी पाए जाते हैं या कि नहीं सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं, और क्या ये वो लोग हैं जो कि नशे के आदी हैं और स्टेट की तरफ से प्रोवाइड करदा सहूलियात से इस्तिफ़ादा नहीं करना चाहते या कि नहीं कोई दूसरा मामला है। इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को या अपनी हुकूमत को रियासत मदीना से तशबीह दे रहा हो। रियासत मदीना का नाम जनाब शहरयार आफरीदी साहब के कायद इमरान ख़ान साहब बार बार लेते हैं, और ये रियासत मदीना के हुक्मरान ही का वतीरा था और ये शान था कि वो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए मुझसे पूछेगा। तो शहरयार आफरीदी साहब का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में हम जानना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि वो अभी तक अमेरिका में मुक़ीम हैं। तो आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इमरान ख़ान साहब के मुबैना रियासत मदीना के दारुल ख़िलाफ़ इस्लामाबाद से, और आपको दिखाते हैं कि क्या इस्लामाबाद में भी मैनहट्टन की तरह लोग सड़कों पे रात को सोते हैं या कि नहीं। ये शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है, जहाँ हुकूमती ऐवानों में रियासत मदीना, लंगर खानों और पनागाहों के बुलंदोबांग दावे आप रोज़ सुनते हैं। लेकिन इन इक़्तिदार के ऐवानों से चंद ही किलोमीटर पर महंगाई, गुर्बत और अफलास के मारे इन लोगों की हालत ज़ार जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग का ना कोई ठिकाना है, जब भी बारिश आता है, धुंध आता है, हम लोग कुल आसमान तले जो है ना इधर ही सोता है। इस मिलोडी में और इस जगह में हमको इधर रिहाइश मिल गया है। कभी इधर मार्केट वाले बिस्तरे जला देता है, कभी जब बारिश होती है तो दुकान वाले सामने नहीं छोड़ देते थे कि इधर मत से करो। काम करे नहीं, वो मजदूरी वजदूरी नहीं है, रिहाइश के पैसे नहीं है, हाँ न बस सो को मजदूरी नहीं, खाने पीने की नहीं है। बारिश भी आने वाला है और जगह भी इधर नहीं है सारा, बस इधर ही इसी फ्रूट पार्क पे सो रहे, क्या करें मजबूरी है। ये पनागाह भी बनाई हुई है हुकूमत ने, आप उधर क्यों नहीं जाते? उधर जगह कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, किसी को रिहाइश मिलते है किसी को नहीं मिलते, जगह थोड़ी है। पनागाह में 100 आदमी का जगह है, इधर तकरीबन 400-500 आदमी है, और 100 आदमी का बंद पूरा हो गया फिर एंट्री मारा नहीं हो गया। और महंगाई भी ज़्यादा है, मेरा इलाके पे काम नहीं है, बिल इतना बड़ा आ जाएगा बिजली वाला, इसलिए इधर आया। इन बेघर अफराद में कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए घर बार छोड़कर मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। महंगाई के सताए ये अफराद दिन भर मजदूरी और मुशक्क़त के बाद मौसमों की शिद्दत से बेनियाज अपनी ज़िंदगी फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट पर खुले आसमान तले बसर करने पर मजबूर हैं। महंगाई और शराय गुर्बत में इजाफे की वजह से दिन ब दिन इन बेघर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा नज़र आ रहा है।
اقتدار کے ان ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کو ان بے گھر، بے سہارا اور غریب عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرامین ارشد خان کے ساتھ نوید جاوید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ عمران خان صاحب کے مبینہ ریاست مدینہ کے دارالحکومت اسلام آباد سے جڑواں شہر راولپنڈی ہے، جو کہ عثمان بزدار صاحب کے زیر انتظام ہیں۔ راولپنڈی شہر میں کیا صورتحال ہے، آئیے دیکھتے ہیں شبیر احمد ڈار کی اس رپورٹ میں۔ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی چھت کے بغیر نہ سوئے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بڑی تعداد میں لنگر خانے اور پناہ گاہیں قائم کی گئی۔ ان کی خوب تشہیر بھی کی گئی، لیکن جڑواں شہروں میں بے بس اور لاچار افراد کی بڑی تعداد آج بھی سڑکوں، فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ شہری آخر کون ہیں؟ زندگی کی رونقوں سے کوسوں دور ان افراد کا کہنا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور ریاست کی عدم توجہی سے مجبور ہو کر فٹ پاتھوں پر گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ گھر نہ ہونے کی وجہ سے رینٹ پہ رہ رہا ہوں، بس کرایہ نہیں افورڈ کر سکا، نہیں دے سکا، تو پھر اس کے بعد اب میں یہاں لیٹ گیا۔ پہلے اس طرح ہمارا حالات نہیں ہوا، پہلے ہم بے روزگار کبھی ہوا ہی نہیں، ہم فارغ نہیں ہوتے تھے، ہم نے کم سے کم تھا ہمارا۔ اس میں تو ہم تو ذلیل سے ذلیل ہو رہے ہیں، دن سے دن نیچے جا رہے ہیں، کبھی ایک سے پیسے مانگ کے کھاتے ہیں، کبھی دوسرے سے مانگ کے، کبھی تیسرے سے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کا نیا بم ہر خاص و عام کے لیے نئی مشکلات لا رہا ہے، لیکن غریب طبقہ بری طرح پس کر رہ گیا ہے اور اس کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی محض ایک خواب لگتا ہے اور نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ فٹ پاتھوں کی اس دنیا میں منشیات کا استعمال بھی عام ہے اور منشیات فروشوں کا دھندا بھی خوب چل رہا ہے۔ روڈ پر ہی سو جاتے ہیں یا پھر جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر سو جاتے ہیں گودام میں۔ عمران خان کا لنگر تو اس کی روٹی بھینس بھی نہیں کھاتی ہے۔ اب پئیں تو جئیں، نہ پئیں تو مریں، اب ہم دونوں طرف سے پھنس گئے۔ معاشی تنگی سے مجبور لاچار افراد کی بے بس آنکھیں یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا وہ اس ریاست کے باشندے نہیں؟ کیا آئین پاکستان میں ان کے حقوق کا تحفظ درج نہیں ہے؟ حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے باعزت رہائش اور 2 وقت کی روٹی کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود راولپنڈی اسلام آباد میں آج بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ بھوکے پیٹ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ جڑواں شہروں میں جہاں نشہ کرنے والے افراد کی ٹولیاں معمول بن گیا ہے، وہیں سڑکوں کے کنارے محنت کشوں کے چہرے ان وزراء سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دنیا کو آئینہ دکھانے سے قبل کاش اپنے گریباں میں جھانکا ہوتا تو آپ کو اپنے ہی ملک میں زندگی بیچارگی کی تصویر پیش کرتی نظر آتی۔ پروگرام جرگہ کے لیے محمد فیضان راجہ کے ساتھ شبیر احمد ڈار، جیو نیوز، راولپنڈی۔ یہاں سے ہم آپ کو لے جاتے ہیں پاکستان کے اس شہر جو کہ نیو یارک سے مشابہ ہے۔ نیو یارک کو امریکہ میں جو حیثیت حاصل ہے، پاکستان کے اندر وہ حیثیت کراچی شہر کو حاصل ہے۔ منشیات شہر کے بڑے مسئلوں میں شامل ہے جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شہر میں پلوں، فٹ پاتھوں، سڑکوں، قبرستانوں میں نشے کے عادی افراد آزادی سے نشہ کرتے نظر آتے ہیں۔ منشیات کے عادی بننے سے پہلے یہ نوجوان معاشرے کے کارآمد شہری تھے۔ یاروں دوستوں کے ساتھ مل کے بس پہلے چرس پیتا تھا، چرس سے سگریٹ میں بھر کے اس نے پاؤڈر پہ لگا دیا۔ بھی میرا بڑا بھائی نشئی ہے، میں خود کبھی چرس تھا کبھی نہیں تھا، وہ پاؤڈر لگا کے ادھر کیسی واپڑے میں تھا ہمارے ساتھ، وہ نہیں تھا، پھر میں جاتا میں اٹھاتا تھا پیتا تھا، بس اس میں لگ جاتا آرام سے، بس ایسے حالات میں ہم کو کیا پتہ اسے گٹپاری سے نکلے گا، اسے بچوں سے نکلے گا۔ شہر کے فٹ پاتھوں، چوراہوں، سڑک کنارے رات ڈھلتے ہی دنیا سے بے خبر لوگوں کی بڑی تعداد محو خواب نظر آتی ہے۔ یہ وہ بے گھر افراد ہیں جن کی معاشی حالت گھر کی چھت تلے میٹھی نیند کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان میں زیادہ تر لوگ دوسرے شہروں سے روزگار حاصل کرنے آئے ہیں۔ شہر میں منشیات کی بآسانی دستیابی پولیس اور انسداد منشیات سے متعلق اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب بے گھر افراد کا مسئلہ بھی حکومت سندھ کی توجہ کا منتظر ہے۔ کیمرہ مین سید ناصر علی کے ساتھ قمر علی مستوئی، جیو نیوز، کراچی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دعویدار خیبر پختونخوا میں
5 साल पहले हुक्मरान बने थे और वहाँ पे उनको हुकूमत करते हुए अब 8 साल हो गए हैं। पेशावर की क्या सूरत हाल है, मुलाहिज़ा कीजिए रसूल दावड़ की इस रिपोर्ट में। फूलों के शहर पेशावर में मुंशियात के आदी मर्द ख़वातीन गंदगी के ढेर पर अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। कारखानों, मार्केट, गुलबहार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुंशियात के आदी अफराद रोड किनारे देखे जा सकते हैं। और तो और हुकूमती नुमाइंदे जिस सूबाई असम्बली में अवामी मफाद के लिए कानून साजी करते हैं, उस इमारत के करीब भी नशा करने वाले जा बजा पड़े दिखाई देते हैं। ऐसा तो मुसाफिरी है ना, मुसाफिरी में ना तो कोई कुछ काम है ना कोई काम कर सकते हैं, तो बस कोई ना कोई आके मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला तो तरस खा के बस देते यार। बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आता था, इधर से नशेइयों को लेके जाता था ना, तो उधर ऐसे जंगल जैसा जगह होता है, उधर छोड़ देते हैं, बोलते हैं नशेइयों को इधर बस जाओ, तो उधर से पैदल फिर हम इधर आ जाते हैं। लाखों लोग ये दिन पर दिन ज़्यादा होता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत इसका कोई बंदोबस्त नहीं करती। एक अस्पताल हुकूमत ने बनाई है, वो अस्पताल इसमें काम तो नहीं है, गोली भी नहीं है, खाने के लिए कुछ चीज़ भी नहीं है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के किनारे मेहनत कश रात को चादर उड़कर सो जाते हैं। इनमें से कुछ माहौल के बायस रफ्ता रफ्ता नशे की आदी बन जाते हैं। इन अफराद का कहना है कि अगर इन्हें रात गुजारने के लिए करीब कोई मुनासिब जगह और पेट भर खाना खाने का बंदोबस्त किया जाए तो इन्हें बर वक्त काम पर जाने में दिक्कत होगी और न ही रोड किनारे सोने की जहमत उठाना होगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर पनागाहें कायम है, जहाँ महकमा सोशल वेलफेयर के तहत ऐसे लोगों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। मैंने कहा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ पनागाह में, आप लोग रात गुजारे, आपको खाना मुफ्त मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ मिल जाए, आराम से आप सो के कल सुबह अपने काम पे चले जाते। उन्होंने कहा जी हम चूँकि 2 बजे या 12 बजे रात को लोग आ जाते तो हम दोबारा अपने काम पे चले जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर खुश हैं। मुंतज़िमीन के मुताबिक गुंजाइश से ज़ायद अफराद पनागाहों में रात गुजारने आते हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक सूबे में 20 लाख से ज़्यादा अफराद नशे की लत में मुब्तला है। हुकूमत ने मुंशियात के हादी अफराद को करामत शहरी बनाने के लिए बजट में 1 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस की है। ताम सड़क किनारे जा बजा मुंशियात के हादी अफराद की मौजूदगी हुकूमती इक़दामात पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, पेशावर। पेशावर से आपको ले जाते हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर, जहां से हमें आगाह कर रहे हैं मियां आबिद साहब। पंजाब के दिल लाहौर की अहम शाहराहों के मनाजिर। नशे के आदी अफराद ने कैनाल रोड, लोअर माल, मजांग, लक्ष्मी चौक और दीगर मकामात को अपना ठिकाना बना लिया। सिर्फ मर्द ही नहीं, बच्चे और खवातीन भी खुलेआम चर्स, हीरोइन, कोकीन, आइस और शराब का नशा करते दिखाई देते हैं। नशेइयों से बात करें तो वो तावीलें पेश करने लगते हैं। कीता जावे तो कौन नहीं चाहता है कि इलाज ना होवे। ये ना यहाँ से छुड़वावे जान मेरी, अल्लाह ताला आपके माँ बाप की, मेरे भाइयों की खैर हो, कभी ऐसा रिक्स नहीं दोबारा लूँगा मैं। दर्द होती है, तकलीफा होती हैं, वो छुट नहीं सकता। इतने आमदनी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि या हम दुकान डाल लें या हम ड्राइविंग कर लें, लाइसेंस बना लें। दूसरी तरफ ग्रेटर इकबाल पार्क, चबुर्जी ग्राउंड, फिरोजपुर रोड की दुकानों के थड़े और रेहड़ियों को मेहनत कशों ने अपना बिस्तर बना रखा है। खुला आसमान, उनकी छत, बारिश हो जाए तो सस्ताने को भी जगह नहीं मिलती। पार्कों में सोने वाले बेआसरा अफराद का खाना भी चूहे ले भागते हैं। पुलिस वाले वगैरह ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, पैसे जेबां चों ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बारिश आ जाती, कदे उस दुकान से खो गया, कदे उस दुकान से खो गया। पुलिस के मुताबिक नशे अफराद को हिरासत में लेते हैं, लेकिन नशा ना मिलने पर ये खुद को जख्मी कर लेते हैं। इनका इलाज नहीं करा सकते, न ही उन्हें नशा दे सकते हैं, तंग आकर छोड़ना पड़ता है। कैमरामैन हनान यूनुस और ए आर अदनान के साथ प्रोग्राम जिरगा के लिए मियां आबिद, जी न्यूज़, लाहौर। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और स्ट्रेटजिकली सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल सूबे के दारुल हुकूमत कोयटा में क्या सूरत हाल है, इससे हमें आगाह कर रहे हैं नदीम कौसर अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा में अगरचे सर्द मौसम की शुरुआत हैं, ऐसे में शहर की अक्सर सड़कों पर बेघर अफराद सोए नज़र आते हैं। बादशाह खान चौक, कैलमन रोड, कवारी रोड की सड़कों पर ये अफराद ज़्यादातर मजदूर पेशा हैं, जो मुल्क के दीगर शहरों से कोयटा मजदूरी की तलाश में आते हैं और घर न होने की वजह से सड़कों पर ही बसेरा करते हैं। 2 बरस कबल वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर बेघर अफराद की रिहाइश के लिए कोयटा की ज़िला इंतज़ामिया ने भी झटपट बनाई पनागाह, लेकिन अब इस पर लग गया है ताला। शेल्टर रूम तो आपके सामने देखो अभी बंद पड़ा हुआ है, खाली एक बूढ़ा राज किसी मत है
इधर सोता है सुबह जाता है बस, और कोई बंदा नहीं इधर आता है, न मैंने देखा है इधर। कोयटा की सड़कों पर बेघर अफराद के साथ साथ शहर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदार भी रात को वेटिंग रूम ना होने की वजह से अस्पतालों के फुटपाथ को अपना मस्कन बना लेते हैं। दिन चढ़ते ही मंशियात के आदी अफराद का रुख होता है कोयटा के वस्त में वाक़े मरकजी नाला। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद नशे में धुत नाले में पड़े दिखाई देते हैं। पुलिस की जानिब से कई मरतबा ऑपरेशन के बावजूद ये मसला जूं का तूं है। कोयटा की सड़कों पर रात के औकात खुले आसमान तले ये मजदूर हों या नशे के आदी अफराद, ये माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। अवामी हल्कों का कहना है कि फलाई रियासत बनाने की बात करने वाले हुक्मरानों को ऐसे अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की सूरत हाल मुलाहज़ा की। यकीनन शहरयार आफरीदी साहब ने अमेरिका के बारे में जो कुछ बताया है उसमें वज़न भी होगा, लेकिन अमेरिका के बारे में हम सब ये भी जानते हैं कि वहाँ इजहार की हर तरह की आज़ादी है। एक फुटेज इस वक्त आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, और ये जब पिछले साल में अमेरिका गया हुआ था तो ये एक मिस्री बाशिंदा है जो वाइट हाउस के सामने उसने डेरा लगा रखा है। हर आधे घंटे बाद वो अज़ान देता है और उसके बाद वो शुरू हो के अमरीकी सदर और उनकी हुकूमत और इज़राइल और उनकी फ़ौज को बुरा भला कहते हैं। लेकिन अमरीकी निज़ाम में आज़ादी इजहार और लिबर्टी इतनी बड़ी कदर की हैसियत रखता है कि इस शख्स को, जो कि बुनियादी तौर पर मिस्र से ताल्लुक़ रखता है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए अमरीका में बैठ के अमरीकी हुकूमत को बुरा कहना या उस पर तनकीद करना ये कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि मुझसे मेरी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। शहरयार आफरीदी साहब से उनके मुल्क, उनके हल्के और उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, और उनको या शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पे अमरीकी सोसाइटी की रिपोर्टिंग के लिए नहीं भेजा गया था। रिपोर्टर्स अमेरिका में भी बड़े अच्छे अच्छे मौजूद हैं, और शहरयार आफरीदी साहब का ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि उससे पहले किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने या वहाँ पर रहने वाले रिपोर्टर्स ने अमरीकी सोसाइटी में मौजूद कुछ खामियों और उनके निज़ाम में मौजूद कबाहतों को आश्कारा नहीं किया। लेकिन असल बात यह है कि क्या शहरयार आफरीदी साहब की ज़िम्मेदारी अमेरिका से इस तरह की रिपोर्टिंग थी, या कि फिर कश्मीर के हक़ में रायामा हमवार करना था? और फिर ये कि क्या आप अगर किसी के यहाँ लॉबिंग के लिए गए हैं तो वहाँ अगर आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उस सोसाइटी और उस मुल्क के बारे में, तो फिर क्या आप वो लॉबिंग कर सकेंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे सोचना चाहिए हम सबको। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत के एक अनोखे कारनामे से मुतालिक बात होगी। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद एक बार फिर आपको जिरगे में। पीटीआई की जो हुकूमत है उसकी एक खूबी भी है कि उसमें बड़ी अजीब व गरीब डाइवर्सिटी भी है। अगर आप आइडियोलॉजिकली देखें या मज़हबी हवालों से तो उसमें आपको फवाद चौधरी जैसे लिबरल ख़यालात के हामिल लोग भी मिलेंगे, और उसमें आपको अली मोहम्मद ख़ान भी मिलेंगे। फिर इसी तरह उसमें आपको वो लोग भी मिलेंगे इस हुकूमत में कि जिनकी दिन रात सिर्फ ज़ुबानें चलती हैं, करते वो कुछ नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो सिर्फ काम ही करते हैं, ना उनकी ज़ुबान चलती है ना वो सामने आते हैं। और उसमें एक शहजाद अरबाब साहब हैं जो शायद उनकी ब्यूरोक्रेसी से, जो खामोशी से काम करने की आदत है, वो वजह हो सकती है। तो कुछ वो खामोशी से बहुत काम कर रहे हैं, उससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल वो काम है। वो काम क्या है? और एक ऐसा काम है कि जो पूरी गवर्नेंस और पूरी हुकूमत और पूरी ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक है। तो उसके लिए आज हमने उनको ज़हमत दी है और उनसे जानेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं और उसके क्या नताइज अभी तक सामने आए हैं और आगे
کیا سامنے آئیں گے. بہت شکریہ ارباب صاحب. بریفلی اس کو ذرا انٹروڈیوس کرا دیں کہ یہ جو آپ کا پرفارمنس ایگریمنٹ ہے جس پہ آپ نے اتنا کام کیا اور یہ ہے کیا بلا؟ یہ میرے خیال میں اگر ہم جب ریفارم کی بات کرتے ہیں نا جی، یہ ایک میجر ریفارم ہے. سارے اس کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے سارے گورنمنٹ کا. بیسیکلی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بھی آتی ہے، صافی صاحب آپ کو پتہ ہے، ان کو چیلنجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے چیلنج تو گورننس کا ہوتا ہے، اور گورننس میں سب سے پہلے چیلنج امپلیمنٹیشن کا ہے. ہر ایک گورنمنٹ کی اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ کوئی پرومسز لے کے آتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. اور ہمارا جو سرکار کا سسٹم ہے بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں، وہ ایسا ہے کہ آپ اس میں ایک خاص پیس سے وہ چلتا ہے. اٹس اے پروسیس بیسڈ سسٹم، مطلب ہر ایک چیز آپ کو ایک پروسیس کے تھرو سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کا ایک حل نکالیں، اور اس کا حل یہ نہیں کہ ہم نے اس کو ایجاد کیا، یہ کافی ملکوں میں یہ آلریڈی ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہے، ایون بنگلہ دیش میں بھی ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ منسٹریز کے ساتھ آپ بیٹھ کے ان سے آپ ایک ورک پلان لیتے ہیں سال کا، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس سال میں آپ کیا کیا کریں گے اور اس کی ٹائم لائنز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس میں منسٹر اور سیکٹری اور اس کے نیچے جو عملہ ہے وہ سارا انوالو ہوتا ہے. اچھا، ہم نے اس کے لیے یہ کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، اور اس کے ساتھ 4 سیکٹریز ہیں جو لیٹس سے فائنانس، پلاننگ، کیبنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اس کے سیکٹریز ہیں. میں ان کو آئی گیو دیم آل دا سپورٹ، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہم جو بھی ہمیں وہ پلان دیتے ہیں سال کا، اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ریشنلائز کرتے ہیں، ہر ایک منسٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہ ٹارگیٹ جو ان کو ہے وہ ہم اس کو فائنلائز کرتے ہیں. وہ پھر ہم پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اینڈ دین وہ اس کو جب اپروو کرتے ہیں تو یہ ہر ایک منسٹری کا ایک ورک پلان آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور ٹائم لائن کے ساتھ. اس طرح ساری منسٹریز کا آپ کے پاس ایک پروگرام، ایک ایکشن پلان آ جاتا ہے. اس دفعہ ہم نے یہ 2 سال کا کیا ہے، کیونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئنسائڈ ہو گورنمنٹ کے ٹینیور کے ساتھ، تاکہ گورنمنٹ کو لیٹ سے پرائم منسٹر کو پتہ ہو کہ میں نے اس سال کتنے منصوبے جو ہیں وہ ہم نے پورے کرنے، یا کتنے ریفارمز ہم نے کرنے ہیں. وہ سارا یہ جو ڈاکومنٹ ہے، اس میں سب کچھ، یہ پبلک ڈاکومنٹ. اور اگر آپ نے دیکھیں اس کو ہم نے جو لوگو دیا ہے، بیسیکلی اٹس ڈیلیورنگ ریزلٹس. تو اسی پرفارمنس ایگریمنٹ کے تھرو یہ ٹول ہے بیسیکلی ہمارے پاس. کام کرنا ہے منسٹریز نے، جو اہداف ہیں وہ انہوں نے دینے ہمیں، وہ ہم نے ان کے ساتھ ایگری کرنے، اینڈ دین انہوں نے اس پہ اپنا سیل لگانا ہے، اینڈ پرائم منسٹر نے اس کو سائن کرنا ہے. سو بیسیکل کس منسٹری کی پرفارمنس کو آپ نے کس طرح بہتر بنایا، کچھ آپ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پرفارمنس کو بہتر تو منسٹری نہیں بنایا نا، ہم نے تو ان کو ایک سسٹم دیا، ایک ٹول دیا ہے. یہ ایک ڈیجیٹائزڈ پورٹل ہے جس میں ساری منسٹریز کو ایکسیس دیا ہوا ہے. وہ اس میں اپنا پلان ڈالتے ہیں، ہم ان کو کوارٹرلی ریویو کرتے ہیں. اب اگر آپ پچھلے سال کا اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال چونکہ یہ ایک نیا کلچر بنا ہے، ہمارے گورنمنٹ میں اس قسم کا، پاکستان میں اس قسم کی چیز ہوئی نہیں ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ نئی چیز لاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ایک مائنڈ سیٹ کو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہمیں ٹائم لگا ہے فرینکلی. پچھلے سال والا جو تھا وہ 2019 میں تو ہم نے صرف 11 منسٹری میں 6 مہینے کے لیے کیا تھا، تو وہ تو ایک پائلٹ تھا بیسیکلی. پھر لاسٹ ایئر جو ہم نے کیا وہ پورا سارے منسٹریز میں کیا، اس کے ریزلٹس اچھے آئے. پرفارمنس جو آئی ہے، جو ریٹنگ ہم اس کے ہر ایک منسٹری کی ریٹنگ کرتے ہیں بائی دا وے، کہ انہوں نے جو ہمیں اہداف دیے ان میں سے انہوں نے کتنا کمپلیٹ کیا، کتنا نہیں کیا. جتنی منسٹریز نے پرفارم صحیح نہیں کیا، اپنے اس سے کے مطابق نہیں کیا، وہ ہم پھر پرائم منسٹر کو رپورٹ دیتے ہیں. اور اسی اسپرٹ میں پرائم منسٹر نے ان منسٹرز کو بلایا، ان کو ان کے جو پرفارمنس ہے ان کے سامنے رکھی کہ جی آپ نے یہ وہ ٹارگٹس دیے تھے، آپ نے نہیں کیے. سو یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے میرے خیال میں. جو پرفارمنس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے ریٹنگ کی تو 2 بیسٹ منسٹریز کون سی ثابت ہوئی جنہوں نے پرفارم کیا، اور 2 انتہائی بیکار منسٹریز کون سی ثابت ہوئی جو ریٹنگ آپ لوگوں نے کی؟ چلے بیسٹ کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وہ باقی کو میرے سارے کالیگز ہیں. میں نے کہا کہ اس کے ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو ہے نا. اب ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا، لیکن اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے. اور وہ نہیں، آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پبلک کے سامنے
سب سے بڑا چیک تو یہ ہوتا ہے نا کہ منسٹر یا منسٹری کی پرفارمنس پبلک کے سامنے گئی. یہ تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ ڈاکومنٹ پبلک نہیں کی تھی, اب اس دفعہ ہم نے اس کو پبلک کیا ہے, اور اس دفعہ پرائم منسٹر نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ میں کوارٹرلی یہ ریویو کروں گا, اور ہی مینز دیٹ کہ وہ کریں گے. اچھا, اگر یہ ریویو ہوتا ہے اسی سے پرفارمنس اوپر جائے گی. اگر کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا تو پھر اپنی چلو وہ بیسٹ والے بتا دیں کہ جن دو نے بیسٹ پرفارم کیا ہے آپ کی ریٹنگ کے مطابق. اس میں کمیونیکیشن کا بہت اچھا تھا, کمیونیکیشن منسٹری کا, ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی. انٹیریئر کی کافی اچھی تھی, اور ہیومن رائٹس کی بھی اچھی تھی. مطلب 3-4 ایسے تھے جو کافی اچھے تھے. بیچ میں کچھ ایسے تھے جو ایکسیپٹیبل تھے لیکن دے آر ناٹ ان دا ٹاپ ونس. کچھ ایسے تھے جو کم تھے. جو کم والے تھے اس کی میں نے کہا کہ اس کو ان سب کو پرائم منسٹر نے بلایا اور ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. سو میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی سزا دینی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے, اور یہ میرے خیال میں اسی سسٹم کے تھرو ہوگا. ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر نے یہ ایگری کیا ہے کہ جو بیسٹ پرفارمنگ منسٹریز ہوں گی ان کے لیے لیٹ سے 4 یا 5 ہم کہتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے منسٹریز ان کے لیے ہم ایک اسپیشل انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. یہ جو آپ لوگوں کا پرفارمنس ایگریمنٹ ہے اس کا لیگل یا ایڈمنسٹریٹو کور کیا ہے؟ کوئی اس کا آپ لوگوں نے قانون سازی اس کے لیے کی ہے یا کوئی صرف پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن ہے, کیبنٹ سے کروایا ہے, اور وہ منسٹر کیوں آپ کو یا آپ کے احکامات کے یا آپ کی ریٹنگ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا؟ اس کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ نے اپروو کیا. کیبنٹ از دا ہائیسٹ فورم, ٹھیک ہے جی. کیبنٹ نے, میں نے کہا بتایا, انہوں نے پہلے پائلٹ کو دیکھا, پھر پائلٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سب منسٹریز میں کریں. سو بیسیکلی یہ ڈیسیجن کیبنٹ کا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ٹیم ہے. اب پرائم منسٹر نے اگر کوئی پرفارم کرنا ہے تو اپنے منسٹرز کے تھرو ہی کریں گے نا جی. اب ان کو اس میں ہم نے کوئی مانیٹرنگ نہیں کرنی. ہمارا جو کام ہے بیسیکلی منسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ان کو ہم نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے, اس سسٹم کو اگر وہ صحیح طریقے استعمال کریں گے تو وہ ان کے فائدے کی بات ہے. بیسیکلی یہ بیسیکلی ایک امپلیمنٹیشن ٹول ہے, اس میں ہماری تھانیداری کوئی نہیں ہے. اٹ از ایز سمپل. وہی ہمیں اپنے اہداف دیتے ہیں, پھر ان کا جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی خود ہی دیتے ہیں ہمیں. ہم صرف ان کو پھر کلین کرتے ہیں ڈیٹا کو, اور اس ڈیٹا سے ہم ان کی ریٹنگ کرتے ہیں اور وہ ہم پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں. اس میں ہم نے یہ ان کے لیے آسانی بنائی ہے کہ جو بھی ان کا کوئی پروجیکٹ ہے یا انیشیٹو ہے جہاں پہ جس منسٹری پہ ان کی ڈیپینڈنسی ہے وہ اس میں کیپچر ہوئی ہے. سو جو منسٹری, فار ایگزامپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اچھا میں ایک فار ایگزامپل آپ کی ٹاسکنگ میں لا منسٹری کو یہ تھا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینی ہے. وہ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے. وہ تو دیکھیں وہ تو پولیٹیکل فیصلے ہیں جی. میں تو آپ کو سیریس جو پروجیکٹس ہیں اور ریفارمز ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں اس ریفارمز کے بارے میں, کیونکہ ایک اہم شکایت یہ ہے کہ جی اصل مسئلہ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے. وزراء بھی اس سے فریاد کرتے ہیں. آپ خود بیوروکریسی کا حصہ بھی رہے ہیں, چیف سیکرٹری رہے ہیں, فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں, اور اس کے لیے عشرت حسین صاحب کی پھر ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی. تو میں وہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بیوروکریسی کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ارباب صاحب سے جانیں گے بیوروکریسی کے رول کے بارے میں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. جی ارباب صاحب, ایک تو جو بڑا اس وقت مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ جی وزارت اس لیے پرفارم نہیں کر رہی ہے کہ بیوروکریٹ ٹھکتے نہیں ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ یعنی تبدیلی کی حکومت ہے, یہاں پہ بیوروکریٹ کی تبدیلی ہوتی ہے, چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں, فیڈرل سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے وزارتوں کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے, اور اس سلسلے میں آپ لوگ کچھ انپٹ دے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ تو میں بالکل اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ٹینیور پروٹیکشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ٹینیور پروٹیکشن کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. آئی ایگری کہ ان سم کیسز ٹرانسفرز وغیرہ شاید جلدی ہوئے ہوں, لیکن یہ اس کا بھی حل ہے. دیکھیں, ایک آپ کے پاس ایک سیکرٹری اگر نئے ڈویژن میں آتا ہے اس کو 3-4 مہینے لگتے ہیں کہ جی میں نے
میری پرائرٹیز کیا ہیں, گورنمنٹ کیا پرائرٹیز, یہ آپ کے پاس تیار پرائرٹیز پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے منسٹر نے اور آپ کے سیکٹری نے اس کو سائن کیا ہوتا ہے. سو آپ کو پتہ ہے کہ میری ٹاپ پرائرٹیز کیا ہیں. مطلب اگر آپ 10 ہائی امپیکٹ انیشیٹیوز ہیں تو وہ آپ اس میں کیپچر ہوئے ہیں, پر اس کے علاوہ ادر امپورٹنٹ ہیں وہ اس میں کیپچر ہوئے ہیں. سو میں مقصد یہ ہے کہ اگر لیسے ایک دوسرا سیکٹری آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا ایجنڈا ہے کیا. اچھا, ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے جی ہاں پھر آپ لوگ اس منسٹری کے ساتھ کچھ فیسیلیٹیشن بھی کرتے ہیں یا کہ نہیں صرف سال کے آخر میں بس آپ لوگوں نے ان کی کارکردگی کی جانچ؟ ہم ان کے ساتھ ہر 3 مہینے بعد ایک ریویو سیشن کرتے ہیں ہر ایک منسٹری کے ساتھ, اور وہ ریویو سیشن میں ہم ان کو دیکھیں اگر آپ سال تک اف یو ویٹ فار 1 ایئر تو وہ تو کام ختم ہو گیا ہوگا. ہم تو بیسیکلی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, 3 مہینے بعد ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں دوسرے منسٹری کے ساتھ اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا پروگریس ہے کیا, آپ نے کہاں پہ پیچھے ہیں, کہاں پہ آپ ٹھیک ہیں. اب میں آپ وزیر برا نہیں منا رہے ہیں اور وزارتیں کہ جی یہ ہمارے اوپر کہاں سے آ گیا. میرے خیال میں وزارتوں کے لیے یہ اتنا فیسیلیٹیٹو ہے کہ اگر ایک منسٹر اپنا اس کو ذرا اس پہ انٹرسٹ لیتا ہے, اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے جن منسٹرز نے اس میں انٹرسٹ لیا ان کی پرفارمنس ادھر گئی ہے. سو میرے خیال میں دس از اے فیسیلیٹیٹو سسٹم. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں بیوروکریسی کی پرفارمنس ہے, اس کا پولیٹیسائز ہونا ہے, وہاں پہ میرٹ کا فقدان ہے. ابھی تک آپ یعنی اپنا وہ اصل کام کوئی بیوروکریٹک ریفارم کیوں نہیں کر سکے؟ ہم نے بہت ریفارمز کیے ہیں میرے خیال میں جو کہ شاید صحیح طریقے سے ہم نے پروجیکٹ نہیں کیے. سول سروس میں بھی کافی ریفارمز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور اگر آپ اس ایگریمنٹ کو دیکھ لیں تو اس پہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس سال اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اگر آپ دیکھ لیں اس کافی چیزیں اس سال کمپلیٹ ہو رہی ہیں, کافی چیزیں اگلے سال کمپلیٹ ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں. ایک ریٹائرمنٹ رولز ہم نے بنائے ہیں جس کے تحت اچھا وہ اس میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے, وہ ہیڈ کرتا ہے چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور اس کے ساتھ سیکرٹریز ہیں 4-5, وہ اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. اور ہم نے کوئی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اگر اس کرائٹیریا پہ وہ آتا ہے تو ہی کین بی ریموو فرام سروس. کہ اگر وہ ایک ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے, فار ایگزامپل وہ پروموٹ نہیں ہوا 2 دفعہ, یا اس کی ACRs خراب ہو گئے ہیں 2 یا 3 دفعہ, ڈفرینٹ پروپورٹنگ افسر نے خراب کیے ہیں, اس طرح 3-4 اور کنڈیشنز ہیں جس اگر وہ اس پہ فٹ ہوتے ہیں, اس میں سے ایک بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں یہ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے کافی اسی قسم کا. ہم نے اس سے زیادہ ایگریسو وہ لیا ہوا ہے. وہاں پہ 55 سال کے بعد وہ اسکرین کرتے ہیں. ہم نے 20 سال جب وہ سروس کرتا ہے وچ مینز مڈ کیریئر میں, اس وقت کیونکہ اس کے بعد 15 سال ہوتے ہیں, تو ہم نے اس وقت ہم نے رکھا ہے کہ 20 سال جب پورے کرتے ہیں ایوری آفیسر ول گو تھرو اے اسکریننگ ٹیسٹ. لیکن ارباب صاحب ہم عملاً یہاں پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں کہ آج ایک بندہ پرائم منسٹر کو پسند آیا, سینیارٹی اور جونیارٹی کا وہ نہیں ہے. کئی جگہوں پہ آپ کے چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں وہ 21 گریڈ کے یا کم گریڈ کے, اس کے سینئر جو ہے وہ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. آج ان سے PM یا وزیر اعلیٰ خوش ہے, اگلے دن جو ہے پھر اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. جس تیزی کے ساتھ یعنی چیئرمین FBR آپ دیکھ لیں, آپ چیف سیکرٹریز دیکھیں, آپ وہ دیکھیں, ہمیں ایک وہ کرائٹیریا نظر آتا ہے. دوسرا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا گروپ اور اس کا فیورٹزم نظر آتا ہے. اس کے سوا ہمیں کوئی میرٹ نظر نہیں آتا. تو ادھر تو معاملہ ریورس نہیں ہوا؟ میرے خیال میں یہ آپ کا خیال ہوگا, لیکن میرٹ دیکھیں جتنے بھی ہم نے پروموشنز کی ہیں ایبسولوٹلی میرٹ پہ کی ہیں. اس میں میں اس کا حصہ ہوں. میں ایٹ لیسٹ 22 گریڈ کی وہ بات کرتا ہوں. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ پروموٹ نہیں ہوا جو ہمارے خیال میں اس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. خود اس وقت پنجاب کے چیف سیکرٹری نے جو رپورٹ دے دی اپنی بیوروکریسی کے بارے میں, وہ تو بڑی یعنی تشویشناک ہے. نہیں, لیکن مجھے سپورٹ کا پتہ نہیں ہے, کہیں پہ میں نے کہیں پہ کسی پروگرام میں دیکھا تھا. لیکن اگر وہ رپورٹ صحیح بھی ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیف سیکرٹری ایک آبجیکٹیو رپورٹ دیتا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھتا ہے تو وچ مینز ہم نے کوئی صحیح بندے کو وہاں پہ لگائے ہوئے نا. اس اینگل سے بھی اس کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک آبجیکٹیو چیز بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کو. اگر ہے, یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بریفنگ ہوئی ہے. میں جاننا جو چاہتا ہوں کہ جو آپ سے بنیادی ہمیں توقع تھی کہ بیوروکریٹک سسٹم میں ریفارم اور میرٹ کو لانا, وہ کام یعنی ٹھیک ہے, یہ کام آپ نے اپنی جگہ پہ اب اس کی اہمیت ہوگی اور ایک اچھا کام ہے.
वो क्यों नहीं कर सके आप? नहीं देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप देखें, फेडरल गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक रिफॉर्म, प्रोविंसेस में आई कैन एग्री बिकॉज प्रोविंसेस का अपना एक डायनामिक है, वहाँ पे शायद रिफॉर्म्स इस हद तक नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, वी कैन हैव अ मीटिंग ऑन रिफॉर्म सेपरेटली। काफ़ी चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं और हो रही हैं। पहली दफ़ा कैबिनेट कमेटी ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनी है। वो किस लिए बनी है? बेसिक, और उसके पास इख्तियार इसी तरह जिस तरह ECC का है, वो एक फ़ैसला करते हैं और कैबिनेट उसको रेटिफाई करता है। इसीलिए बनी है कि आप जितने भी रिफॉर्म्स हैं सारे इट गोज़ टू दिस कमेटी, और हम तो वी टेल द मिनिस्टर द सेक्रेटरीज कि कितने भी जो भी रिफॉर्म्स हैं आप इधर लें। आपने अगर सिंप्लीफिकेशन करनी है, लॉज में, रूल्स में चेंज करना है, लॉ चेंज करना है, ये कमेटी बनी इसलिए। सो मतलब ये कि रिफॉर्म की तरफ अगर आप जो गवर्नमेंट का इरादा है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद बाबू साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए और इजाज़त दीजिए आज के जरगे से। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। बामाने खुदा।